انطلقوا الى العبد، او میرے بندے ادھر آؤ. جب وہ قریب آئے گا اللہ فرمائے گا میرے بندے بتا کیا لے کے آئے ہو؟ فرمایا اللہ دامن خالی ہے، کچھ بھی نہیں لے کے آیا. او گناہ ہی گناہ ہے. میرا اللہ کہے گا انطلقوا الى العبد فی النار، جاؤ میرے بندے تیرے لیے جہنم ہے. وہ بندہ کہے گا اللہ یہ تو انصاف نہ ہوا. اللہ کہے گا لو انصفت الی اللہ، آج اگر ہم انصاف نہ کریں تو کون کرے گا؟ اللہ دنیا میں نے سنا تھا جہاں بھائی کام نہ آئے، عزیز کام نہ آئے، رشتہ دار کام نہ آئے، باپ کام نہ آئے، ماں کام نہ آئے، ہاتھ آدھا کام نہ آئے، کوئی ساتھی کام نہ آئے تو وہاں اللہ کام آتا ہے. آج میرا کوئی نہیں ہے ساتھ دینے والا، آپ بھی ساتھ نہیں دیں گے. اللہ فرمائے گا انطلقوا الی العبد فی الجنہ، جہاں میرے بندے تیرے لیے جنت ہے. سبحان اللہ، اے اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد. سچ لے جاؤں نبی تیری ذات پر یہ سچتا ہے کملی والے کا. فرمایا للمؤمنین، مومنوں پر احسان کیا. اس باس فیہم رسولا، ان میں اپنا پیارا رسول بھیجا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان میں پیارا رسول، ان میں پیارا رسول. یہ انتخاب اللہ کا ہے. کس کا ہے انتخاب؟ اللہ کا ہے. لمبی بات نہیں کروں گا دوستو، تھوڑی سی بات کرنی ہے. یہ اللہ کا انتخاب ہے لاجواب. رب کعبہ کی قسم ہے، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب لاجواب اللہ نے کیا ہے. جب میرے محمد عربی کی ولادت ہوئی ہے، آج یہ محفل جو سجائی گئی ہے یہ بھی عقیقے کی تقریب ہے. کسی بچے کا عقیقہ ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ اولاد دے تو نیک دے، اولاد دے نیک دے، اولاد بھی فرما بردار ہو. آج کل کی اولاد تو آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ اولاد دے تو نیک دے. آج جس بچے کا عقیقہ ہے اللہ اس کے والدین کو اس کی اچھی صحبت عطا فرمائے. اللہ اس کے بچے کو نیک اور صالح بنائے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی اولاد کو نیک اور صالح بنائے. فرمایا کملی والے کی جب ولادت ہوئی ہے کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ، ہر طرف روشنی ہی روشنی، نور ہی نور، میرا نبی نور ہی نور، رسول اللہ مصلی پر نور، محراب میں نور، پہاڑوں میں نور، غار میں نور، آرام کرے نور، چلے نور، اوپر نور، نیچے نور، روضے میں نور. کل قیامت میں آئے گا تو نور علی نور. اے نبی تیری ذات میں سچے جاؤں، رب کعبہ کی قسم ہے. اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، مادر محترمہ فرماتی ہے، کائنات امت کی ماں فرماتی ہے، رب کعبہ کی قسم ہے لو لو کان شفاق شمس ولو کان آفاق. سبحان اللہ، او دنیا والوں مجھ سے پوچھتے ہو کہ سورج کتنا منور ہے. رب کعبہ کی قسم ہے وہ سورج آسمان پہ چمکتا ہے، میرا سورج میرے حجرے میں چمکتا ہے. آسمان والا سورج غروب ہو جائے اندھیرا ہو جاتا ہے، اور میرا سورج اندھیرے میں بھی آئے تو اجالا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ لوگ سیر ہو چکے ہیں. قاری صاحب نے تلاوت ایسی کر دی تھی، سبحان اللہ.
اللہ قاری صاحب کی زندگی میں برکت فرمائے۔ میرے دوستو قرآن کو صحیح پڑھنے والے کم ملتے ہیں، قرآن کو صحیح پڑھنے والے کم ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کی زندگی میں برکت فرمائے۔ خدا کی قسم میرا دل چاہتا تھا کہ قاری صاحب پڑھتا رہے، میں سنتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر میرے میزبان نے مبلغانہ ایک تقریر فرما دی۔ وقت سر سے وقت میں گنجائش باقی نہیں تھی کہ تقریر کی جائے۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ لوگ چلے جائیں گے، لیکن آپ لوگ تو بڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت فرمائے۔ تو میں بات کو بڑھاتا ہوں۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جب ہوئی تو ہر طرف نور ہی، ہر طرف نور ہی۔ بس ایک بات کہوں گا، سمجھ لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا۔ طائف سے داعیاں آتی تھی، غور سے سنیے گا۔ میں نے یہ لاہور میں بھی 3-4 دن پہلے اعلان کیا تھا۔ میں نے کہا طائف سے 300 داعیاں آئی۔ کتنے سو؟ 300۔ ذرا غور سے سنیے گا، 300 داعیاں آئی تھی طائف سے۔ کتنے سو؟ 300۔ ان میں ایک دائی تھی حوازن قبیلے کی، سہیب کی بیٹی، حارث کی بیوی، شیمہ کی ابا، عبداللہ کی والدہ جس کا نام تھا حلیمہ، سہیب کی بیٹی۔ بنو حوازن قبیلے سے اس کا تعلق تھا، بنی سعد سے تعلق تھا۔ ان کے ساتھ تھی، ان کی سواری ایسی تھی کہ ایک قدم پر گرتی دوسرے پہ اٹھتی تھی، ایک قدم پر دوسرے قدم پر۔ اماں پھر جا کیوں رہی ہے؟ دودھ بھی نہیں سینے میں۔ عبداللہ پوری رات روتا ہے دودھ کے لیے، ذرا غور سے، پوری رات روتا ہے۔ اماں پھر کیوں جا رہی ہے؟ دودھ بھی نہیں ہے، سواری بھی نہیں ہے، تو پھر مکہ کیوں جا رہی ہو؟ 80 کلومیٹر کیوں جا رہی ہو اتنا دور؟ کیسے پہنچو گی؟ اماں کو کسی نے کہا خواب میں کہ جلدی پہنچو مکہ، پورے کائنات کی امانت تیرے حوالے میں۔ لیکن یہ خواب کسی کو بتانا، سہیلیوں نے کہا کہ حلیمہ تیری سواری کمزور ہے، ہمارے ساتھ تو چل نہیں سکتی۔ میرے دوستو 300 داعیاں مکہ پہنچی ہے، ہر دائی نبی کے در پہ آئی ہے، لیکن یہ 3 سمجھ کر وہ واپس چلی گئی۔ حلیمہ پیچھے ہے۔ میں کہتا ہوں کہ دائیو تم واپس نہیں گئی، تمہیں اللہ نے دھکے مار کے واپس کر دیا کہ تم میرے محبوب کے قابل نہیں ہو، جو میرے محبوب کے قابل ہے وہ پیچھے آ رہی ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں دوستو، اتنے بڑے مجمع میں لکھے پڑے حضرات میں حلیمہ کو چھوڑ دیجئے، باقی کسی ایک دائی کا نام بتا دیجئے، حقانی 1 لاکھ انعام دے گا اسے جو ایک دائی کا نام بتا دے۔ حلیمہ کو چھوڑ کر کسی دائی کا نام بتا دیجئے۔ میرے دوستوں کوئی نہیں جانتا، میں بھی نہیں جانتا، پروفیسر بھی نہیں جانتا، کوئی محقق نہیں جانتا، اس لیے کہ جو میرے نبی سے دل سے ٹھکرائی گئی، اللہ نے اسے دنیا کی ہستی سے بھی مٹا دیا، اور جو نبی سے جڑ گئی 4 سال کے بچے سے بھی پوچھے وہ کھڑے ہو کر گرج کے بتائے گا کہ محمد عربی کو دودھ پلانے والی کا نام حلیمہ ہے۔ آپ بھی جڑیں گے یا نہیں؟ ماں کا احترام کریں گے یا نہیں؟ رسول اللہ نے تو جانوروں کا بھی احترام کیا ہے، جانوروں پہ بھی رحم کھایا ہے کملی والے نے۔ ہم تو انسان پہ رحم نہیں کرتے۔ اللہ کی قسم ایک تو جا رہا تھا،
رسول اللہ نے اس کے کرتے کو پکڑا، پکڑ کر کہا کہ بدو کہاں جا رہے ہو؟ یہاں بیٹھو، کلمہ پڑھ لو، جنت کی ٹکٹ لیتے جاؤ۔ او بدو کہنے لگا کہ آپ کون؟ کہا میں اللہ کا نبی ہوں۔ کہا کوئی نشانی تو بتاؤ۔ کہا کیا بتاؤں؟ جو تم کہو۔ اس نے پکڑ سے گوہ نکالیے، ریگنے والا جانور ہے زمین پر، نبی کے سامنے رکھا ہے۔ کہا کہ اگر یہ گوہ آپ کے بارے میں بتا دے تو میں ایمان لاؤں گا۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاضر ذبو، اے گوہ کے دیئے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ ہم تو انسان ہے دوستو، وہ جانور ہے، انسان بڑی عظمت والا ہے، لیکن جانور کہہ رہا ہے، ریگنے والا جانور ہے، کہہ رہا ہے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ اے تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ کہا میں اس اللہ کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں کے اوپر ہے، زمین و آسمان کے بیچ پوری کائنات میں اس کی حکومت ہے، سمندر میں اس کے راستے ہیں۔ من انا، میں کون ہوں؟ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حیران ہو کے کہتا قبری والے جتنی جلدی ہو سکے کلمہ پڑھا دیجئے، ایسا نہ ہو کہ میرا سینہ پھٹ جائے۔ فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فرمایا قبری والے اس کا کیا کروں؟ اس گوہ کا کیا کروں؟ فرمایا اسے چھوڑ دیجئے، آزاد کر دیجئے۔ کہو نا سبحان اللہ۔ اے نبی تیری ذات پہ صدقے جائے، فرمائے اسے چھوڑ دیجئے۔ اے نبی تیری ذات پہ صدقے جاؤں، ہم تو میرے دوستوں بندے بندے پر رحم نہیں کرتے، اللہ ہمیں عقل عطا فرمائے۔ فرمایا حلیمہ اس وقت پہنچیے جب سارے بچے تقسیم ہو گئے، سارے بچے، ایک بچہ جس کا نام تھا محمد صلی اللہ کا ہو نا، لکھت میں ہو یا پڑھت میں، جب کملی والے کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرت بعدد کل ذرہ۔ میرے دوستو، اماں فرماتی ہے کاغا کی زمین پر میں نے خیمہ ڈھار دیا، مجھے پتہ چل گیا کہ بچے تقسیم ہو گئے، خیمہ ڈھارا۔ میرے شوہر نے کہا کہ اب گھاڑنے سے کیا فائدہ، واپس چلے، بچے تو تقسیم ہو گئے۔ فرمایا نہیں، رات انتظار کرتے ہیں۔ اماں رات کو سوئی ہے، سرانے کی طرف کیا دیکھتی ہے؟ خواب میں ایک کھجور کا درخت نکلا ہے، ایک کھجور کا درخت ہے جس میں رنگ برنگی کھجوریں لگی ہے۔ ابا نے کہا کہ میرے دل نے کہا کہ توڑ کے کھاؤں، لیکن آواز آئی کہ بی بی تمہیں توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود توڑ کے تجھے کھلائیں گے، اس لیے کہ کل تو نے ہمارے محبوب کو دودھ پلانا ہے۔ کل تو نے ہمارے محبوب کو۔ اللہ فرماتی ہے کہ میرے سینے پر کھجوریں گری ہیں، میں نے اٹھا کے کھائی، صبح کو اٹھی تو کھجور کا ذائقہ میرے منہ میں موجود ہے۔ کہو نا سبحان اللہ۔ اللہ فرماتی ہے کہ میں باہر نکلی، کعبۃ اللہ کے قریب آئی، او کعبے کے سامنے اللہ کی قسم ہے وہ گھر بھی موجود ہے جہاں پر میرے محبوب کی ولادت ہوئی ہے۔ کعبے کے پاس آئی، عبد المطلب ملے، دیکھ کر مجھے کہا کہ تم تو دائی معلوم ہوتی ہو۔ کہا جی ہاں میں دائی ہوں، کیا نام ہے؟ کہا میرا نام حلیمہ ہے۔ کہا نام میں تو بردباری ہے، کس قبیلے سے تعلق ہے؟ کہ بنی سعد سے۔ کہا قبیلہ بھی سعادت مند ہے، کس شاخ سے ہو؟ کہا حوازن سے۔ کہا کہ ایک بچہ ہمارے پاس ہے، بچہ بڑا عجیب ہے، اس کا مالک بھی مجید ہے۔ فرمایا کہ چلو، دروازے پہ جا کے دستک دی۔ اماں نے پوچھا اندر سے بی بی آمنہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ نے کون ہے؟ فرمایا کہ
کہ بیٹی دائی لایا ہوں. کہا ابا جان دائیاں تو بہت آئی. فرمایا بیٹی یہ دائی ایسی نہیں ہے. اماں فرماتی ہے کہ میں جب اندر گئی تو پوری حویلی خوشبو سے مہک رہی ہے. نبی ہوتا ہے وہاں خوشبو ہوتی ہے. آج بھی نبی کے روضے پہ خوشبو ہے. کہو آج بھی. امام مالک 7 میل پہلے جوتی اتار لے. کسی نے کہا حضور ابھی 7 میل مدینہ دور ہے. کہا مجھے رب کعبہ کی قسم 7 میل پہلے مجھے نبی کے روضے کی خوشبو آ جاتی ہے. خدا کی قسم کہتے مجھے خوشبو آ جاتی ہے. اللہ اکبر. میرے دوستو ہمیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. ہم دور جا رہے ہیں. پہلے بیل کی چوری, بکری کی چوری, گھاس کی چوری, دانوں کی چوری, گندم کی چوری, چاندوں کی چوری کرتے تھے, کپڑے چوری کرتے تھے, پیسے چوری کرتے تھے. آج بندہ بندے کو اغوا کر رہا ہے. بندہ بندے کو اغوا کر رہا ہے. مسلمانوں ذرا غور کرو. انسان انسان کو اغوا کر رہا ہے. رسول اللہ نے فرمایا مسلمان جب آپس میں ہاتھ ملاتا ہے, خدا کی قسم حدیث نہ ہو تو میرا ٹھکانہ جہنم. کملی والے نے فرمایا جب مسلمان ہاتھ ملاتا ہے اس کا ہاتھ جدا نہیں ہوتا, اس سے پہلے اللہ اس کے صغیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے. خدا کی قسم حدیث ہے یہ. رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جب مسلمان ہاتھ ملاتا ہے اس کا ہاتھ جدا نہیں ہوتا, اس سے پہلے اللہ اس کے صغیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے. کملی والے نے فرمایا جو غمزدہ بھائی کے سامنے مسکرا دے خدا کی قسم وہ بھی صدقہ ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں زبان کی حفاظت تم کرو, آنکھوں میں حیا تم لاؤ, ہاتھ سے کسی کو ایذا نہ پہنچاؤ, پاؤں کو زنا سے بچاؤ, محمد ضامن ہے تمہیں جنت لے جائے گا. رسول اللہ کا فرمان ہے. لیکن افسوس ہے دوستو ہم نے ساری باتیں چھوڑ دی. میرا محبوب حیا والا ہے یا نہیں ہے؟ بولو بولو. خدا کی قسم مدینے کی لپٹی ہوئی کماری لڑکی میں, چادر میں لپٹی ہوئی کماری لڑکی میں اتنا حیا نہیں تھا جتنا محمد عربی کی آنکھوں میں حیا تھا. لیکن افسوس میرے دوستو ہم پتہ نہیں کہاں جا چکے. مسلمانوں نہ بہن کا ادب ہے نہ ماں کا ادب ہے. ایک بوڑھی آتی ہے, رسول عربی کندھا پیش کرتے ہیں. خدا کی قسم وہ اونٹنی سے اترتی ہے, رسول اللہ اس کی پوٹلی اٹھا لیتے ہیں. رسول عربی سے صحابہ نے کہا کملی والے اس کی پوٹلی ہم اٹھاتے. فرمایا نا یہ میرا حق ہے مجھے اٹھانے دو. جب اندر لے گئے فرمایا عائشہ, سلمہ, رقیہ, ہاشمی, او خویب سارے ادھر آؤ, اس کی خدمت کرو. پانی میں پلاؤں گا, کھانا میں کھلاؤں گا, کھجوریں دھو کے میں کھلاؤں گا, گٹھلیاں میں نکالوں گا, اس کی خدمت میں کروں گا. اماں نے پوچھا کملی والے اتنا اہتمام, اتنا پروگرام, اتنا انتظام یہ ہے کیوں؟ فرمایا یہ وہ ہے جس کا محمد نے دودھ دیا ہے. یہ حلیمہ ہے, حلیمہ ماں ہے میری ماں, اس کی خدمت مجھے کرنے دو. رب کعبہ کی قسم ہے اماں حلیمہ کی سواری 2 میل تک کملی والا کندھے پہ مہار پوٹلی خود اٹھا کے جاتا ہے. کسی صحابی سے نہیں کہتا. فرمایا یہ میری ماں ہے, یہ اس کے احسان ہے. اور طائف میں جب رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی خدا کی قسم فاتح ہوئے, ان میں ایک قیدی عورت آئی. کون آئی؟ ایک قیدی عورت آئی. اس نے کہا کہ او نبی کے رضاکارو میرا پیغام لے جاؤ. ایک قیدی کا پیغام لے جاؤ. ایک کہا کیا پیغام ہے؟ کہا میرا پیغام یہ ہے کہ جا کر اپنے محبوب سے کہو کہ یہ وہ قیدی ہے. میرا تو سینہ پھٹتا تھا. کہا یہ وہ قیدی ہے جب آپ صغیر تھے, آپ کے لیے 2 میل سے پانی بھر کے لایا کرتی تھی. اور یہ وہ قیدی ہے جب آپ صغیر تھے تو آپ کے لیے اپنا دوپٹہ بچھا کے آپ کو لوریاں دیا کرتی تھی. صحابی دوڑتا ہوا آیا خیمے کے اندر کملی والے سے فرمایا کہ کملی والے ایک لمبے دراز قد والی عورت ہے, میرے کچھلے کپڑے ہیں. او یہ پیغام دے دیے کہ جب آپ صغیر تھے میں آپ
کے لیے 2 میل سے پانی بھر کے لایا کرتی تھی، اپنا دوپٹہ زمین پہ بچھا کے آپ کو لوریاں دیا کرتی تھی۔ کملی والے کا یہ سننا تھا کہ آنکھیں برس پڑی محبوب کی، داڑھی مبارک پر لولو مرجان کی طرح صبح نکلے، خیمے سے باہر آئے، فرمایا کہ میرے یاروں، میرے صحابیوں، او میرے دوستو، یہ قیدی نہیں، یہ آزاد ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کو میرے پاس آنے دو، اور اس کے ساتھ جو قیدی ہوئے ہیں ان کو بھی آزاد کر دو۔ او کملی والے یہ ہے کون؟ فرمایا یہ میری بہن شیمہ، اماں حلیمہ کی بیٹی ہے، او اسے چھوڑ دو۔ میرے دوستو، ایسا شہنشاہ میں نے نہیں دیکھا، ایسا بادشاہ نہیں دیکھا، لاکھوں بادشاہوں کے تاج ایسے بادشاہ کے قدموں پہ قربان ہو۔ رب کعبہ کی قسم ہے، جب اماں قریب آتی ہے، بی بی شیمہ اس کو کہتے ہیں، بی بی انیسہ کہتے ہیں، بی بی حسامہ اسے کہتے ہیں، جب وہ اماں قریب آتی ہے تو میرا کملی والا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ میری بہن رک جا، میری بہن۔ ہم تو بہن کو تھپڑ مارتے ہیں، منہ پہ گالیاں دیتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں۔ کملی والا کیا کہہ رہا ہے؟ میری بہن رک جا۔ اماں شیمہ رک گئی، بی بی انیسہ رک گئی۔ رسول اللہ نے اپنے کندھے مبارک سے چادر مبارک اتاری، وہ چادر جس کے ہر دھاگے پر اللہ نے عرش بری سے عزت و پاکیزگی کی مہریں لگا دی۔ رسول اللہ چادر یوں نچوڑ دے تو جبریل بھی اس سے وضو کر لے۔ آج حقانی ایک جملہ کہہ جاتا ہے منظور کالونی والوں، خدا کی قسم جبرائیل بھی اپنی ملکیت میں اتنا پاک نہیں جتنا میرا محمد اپنی نبوت میں پاک۔ سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کہہ رہا کہ میری بہن رک جا، میری بہن رک جا۔ چادر اتاری، زمین پہ بچھائی، فرمایا میری بہن تو میرے لیے دوپٹہ بچھاتی تھی، محمد تیرے لیے چادر بچھاتا۔ او اماں شیمہ کی چیخ نکل گئی، چادر اٹھا لی، چوم لی، فرمایا کہ میرے محبوب دنیا کی غلامی سے آزاد کر دیا، آپ جہنم کی غلامی سے بھی آزاد کر دیجئے، کلمہ پڑھا دیجئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے دوستو یہ نبی نے ہمیں سکھایا ہے یا نہیں سکھایا؟ کملی والے نے یہ ہمیں بتایا ہے ادب و احترام انسانیت کا، لیکن ہم ساری چیزیں بھول گئے، ہم نے سارا پیچھا چھوڑ دیا ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں عقل عطا فرمائے۔ اماں حلیمہ فرماتی ہے کہ میں اندر گئی تو حویلی خوشبو سے رسول اللہ ریشمی حلے میں، آنکھیں بندیں، ایسی صورت کڑائی اٹھی بھی کہنا ہے، ایڑا بکھڑا اٹھا بھی کوئنا ہے، ایو جئی صورت کدی تکی بھی کہنا ہے۔ او جڑے ویلے میں نبی دے کول گیا، میرے دل نے کیا کہ نبی نو چک لواں، لیکن نبی دے چہرے دا رو بھی اجیا آئی کہ میں نبی نو آواز بھی نہ دے سکی۔ رسول کے چہرے پہ روب تھا، کہو سبحان اللہ۔ خدا کی قسم ایک قاصد ہے، رسول اللہ کے سامنے آیا، اس کے مونڈے ہلنے لگے، رسول اللہ کے روب سے کانپنے لگا۔ میرے کملی والے نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، فرمایا امرأتک نحت القدید، او ڈر کیوں رہا ہے؟ میں تو اس قریش اماں کا بیٹا ہوں جو گوشت کو سکھا کے کھایا کرتی تھی۔ اے نبی تیری ذات پہ صدقے جاؤں۔ اماں حلیمہ فرماتی ہیں میں نے ہاتھ قریب کیا، رسول اللہ کے چہرے پر تبسم آیا، آنکھیں کھول لی، میں نے اٹھا کے سینے سے لگا لیا۔ حضرت آمنہ سے فرمایا کہ آمنہ اللہ تو آپ کو خوش رکھے، اللہ تو آپ کو عزت دے،
میں قاری صاحب دا غلامہ قاری رحیم بخش ویسی صاحب دا اللہ ان درجات بلند فرماوے ورنہ مولوی دی تقریر تھوڑی سن دے علماء دی تقریر کتھا سن دے اللہ تعالیٰ انہیں دی عزت برکت فرماوے یہ بیمار رہا دن اللہ تعالیٰ انہیں کو شفا عطا فرماوے اللہ انہیں کو تندرستی دے وے انہیں دی محبت میں آ گیا میں کو اخیانے 9:30 بجے دوارا خطاب کی یہ کنارہ دے ٹائم اٹھے تھلے تھیوے دے دعا کرو اللہ تعالیٰ برکت فرماوے اما آکھا میں وہی لاشا وہی لاشا کا خیال بکوئے سسا خیال کونا تاکو زمان خیال کے سسا خیال کونا کسا خدا خیال بکتے نا وہی لاشا دا زمان سوئی لگا خیال کوئی در پلارون نشتگا زبوری ماں او بی بی حلیمہ وی ذرا غلیمہ خیمہ کی زمانگا شور ماتا وی ملاو شہیدی وی آو کنا اما فرمائی وقتوں نہ پوئی نہیں کرنا اما فرماتی ہے کہ میں جب خیمے میں آئی ہوں اللہ کی قسم ہے جہاں دودھ کا ایک قطرہ نہیں تھا او نورانی لب جب میرے سینے کے قریب آنے لگے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لب قریب آنے لگے حقانی تو بولے تو کہانی بنتی ہے میرا محبوب کلام کرے تو حدیث بنتی ہے حقانی تو بولے تو تیری منہ سے تھوکے نکلتی ہے میرا محبوب کلام کرے تو رویا تکلم النور او نور کی کرنیں نکلتی ہے او میرے پسینے میں بدبو ہے میرے آقا کے پسینے میں خوشبو ہے میں یوں کروں لوگ کہیں یہ کیا کر رہا ہے میرا کملی والا یوں کرے تو چاند بھی 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے او میں ہاتھ یوں کر کے کھڑا ہو جاؤں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر میرا کملی والا جلابیب کے چہرے پر ہاتھ لگائے تو چہرہ بھی چمک اٹھتا ہے وہ نبی تیری ذات میں صدقے جاؤں اما فرماتی ہے کہ نورانی ہونٹ قریب آئے میرے سینے میں سمندر موجود ہو گیا جتنا دودھ چاہا نبی نے پیا پھر میں نے الٹی طرف لٹایا شاید یہاں سے پیے ماں کی عادت ہوتی ہے ماں کی کبھی اس طرف کبھی اس طرف شاید میرا بچہ ادھر سے نہیں ادھر سے پیے اس احسان کو کیسے اتاریں گے جو سینہ کھول کے بیٹھی تیرے منہ میں دودھ ٹپکا رہی ہے وہ اماں آج کھانس رہی ہے اس کو ایک دوائی ایک ٹکیا نہیں دلاتا اس کا یہ احسان کیسے اتاریں گے اس کی گود میں ہم پیشاب کر رہے ہیں خدا کی قسم وہ مسکرا رہی ہے کہتی ہے سوسو کر دی میرے لال نے مار نہیں رہے خود کھیلے پہ ہو رہی ہے بچے کو سوکے پہ سلا رہی ہے آج وہ اماں کی 4 پائی گلی میں پڑی ہے اس لیے کہ رات کو کھانستی ہے نیند نہیں کرنے دیتی اس کی 4 پائی باہر نکالو ارے اماں کا کیا جو حق دے گا رسول اللہ نے نہیں فرمایا کہ جنت کے 2 دروازے اللہ نے زمین میں اتارے ہیں کہا یا رسول اللہ ماں ظلم کرے کہا ظلمہ 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 اگر ظلم کرے ظلم کرے ظلم کرے ظلم کرے پھر بھی تم اس سے حسن ظلم کرو اس لیے کہ وہ تیری ماں ہے وہ تیری فرمایا نبی مکرم نے منہ پھیر لیا اشاروں نے فرمایا کہ ماں جی یہ تو میرے بھائی کا حق ہے میرے اسے پلاؤ نہ میرے آنے سے پہلے تو وہ روتا رہا اگر میرے آنے کے بعد بھی روتا رہے تو پھر میرے آنے کا فائدہ کیا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صغیر سنی میں بھی بھائی کا حق نہیں مارا یہ بھی کبھی والے نے ہمیں ایک سبق دیا ہے باپ اپنے بیٹے کو اتنا نہیں سکھاتا ماں اپنی بیٹی کو اتنا نہیں سکھاتی استاد شاگرد کو نہیں سکھاتا مرشد اپنے مرید کو نہیں سکھاتا جتنا قبلی والا اپنی امت کو سکھا گیا ہے
لیکن افسوس ہے ہم نے سوچا نہیں دوستو. اماں فرماتی ہے کہ حارث یہ برتن اٹھاؤ, اونٹنی کا دودھ نکالو. حارث کیا نکالو؟ دودھ نکالو. کہا باولی تو نہیں بن گئی, دودھ کہاں سے دے گی؟ کہا جا تو جا. حارث برتن لے کے آیا, اونٹنی کے نیچے بیٹھا. او اللہ نے کہا اونٹنی خبردار, اب حارث کی نسبت نہیں ہے, میرے محبوب کی نسبت ہو گئی ہے. او برتن بھر چکا ہے, اندر آیا, فرمایا حلیمہ یہ کیا ہو گیا؟ کہا یہ اس کا صدقہ ہے. اب حلیمہ مکہ سے نکل رہی ہے دوستو, رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا ہے. وہی سواری ہے جو گرتی تھی پڑتی تھی, آج وہ سواری. یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا تھا, اگر آپ اجازت دیں تو پھر وہ جملہ کہہ کے بات ختم کرتا تھا. وہ سواری جو گرتی تھی وہ ایسی تیز رو ہوئی کہ جورانا 35 کلومیٹر آگے دائیں جا چکی تھی. ان سے بھی آگے گزرنے لگی. جب گزرنے لگی تو حلیمہ سے سہیلیوں نے کہا رک. کہا کیسے رکوں؟ کہا روکنا. کہا میں کیسے روکوں؟ پہلے تو مہار میرے ہاتھ میں تھی, اب تو کسی اور کے ہاتھ میں. سبحان اللہ. کہا یہ سواری تبدیل کر آئی ہو؟ کہا سواری تبدیل نہیں کی, سوار تبدیل کر آئی. پہلے باتیں میرے ہاتھ میں تھی, اب باتیں بھاگ والے کے ہاتھ میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جس جانور پر نبی سوار ہو جائے وہ جانوروں سے آگے, اور جس انسان پہ کملی والا سوار ہو جائے. نہیں سمجھے ہو, نہیں سمجھے ہو, نہیں سمجھے. لندرا کا بلوچستان میں نے کہا شیبوش ہے, میں نے کہا کچھ سمجھے ہو؟ کب شیبوش یعنی تھوڑا تھوڑا. وہ بلوچی میں تقریر تھی, کہا تھوڑا تھوڑا. میں نے کہا جس سواری پہ نبی سوار ہو جانور کی وہ سب سے آگے, اور جس انسان پہ کملی والا سوار ہو ابو بکر صدیق عاشق ذات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت میں اللہ کہے گا کہ محمد عربی اپنی امت میں سب سے پہلے حساب کے لیے پیش کرو. یہ بھی حدیث ہے, سب سے پہلے امت میں اپنے امتی کو پیش کرو. تو رسول اللہ ابو بکر کا ہاتھ پکڑے گا, ابو بکر پیچھے ہٹے گا, کہے گا یا رسول اللہ میں نے بڑی عمر میں ایمان لایا, ڈر رہا ہے. ابو بکر ڈر رہا ہے, حالانکہ دنیا میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں. کملی والے نے فرمایا جنت کے 8 دروازے, باب العلم, باب الصدقہ, باب الریان, باب العلم, باب الجہاد, یہ جنت کے دروازوں کے نام ہے. رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ابو بکر نے, کہا کملی والے آپ کی امت میں کوئی ایسا امتی بھی ہے جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے؟ کہا انت ہوا یا ابو بکر, ابو بکر تیرے لیے جنت کے 8 دروازے اللہ کھول. اوہ سبحان اللہ. وہ ڈر رہا, وہ ڈر رہا ہے. اللہ کہہ رہا ابو بکر آ جا, ہم تیرا حساب آسان کر دیں گے, ہم تیرا حساب آسان کر دیں گے. دعا کرو اللہ تعالیٰ. اما فرماتی لقی شجر لقی بدن, ہائے اللہ اگر وقت ہوتا تو میں آپ کی چیخیں نکال دیتا. ابا فرماتی ہے کوئی درخت, کوئی پتھر, کوئی شجر ایسا نہیں تھا جو میرے محبوب پہ سلام نہ پڑھ رہا ہو. فرمایا لقد من اللہ, اللہ اس گھر میں برکتیں فرمائے جس گھر میں آج عقیقہ ہو رہا ہے. سبحان اللہ. عقیقہ ہے, اللہ اسے قرآن کا قاری بنائے, نیک بنائے, صالح بنائے.
بس آخر میں ایک اپیل ہے میری، منظور کرو گے؟ ہاں جی، ہاتھ اونچا کر کے بولو منظور ہے، اپیل میری منظور ہے۔ کہا مدد نہیں کریں گے صلی اللہ۔ رسول اللہ جب قریب گئے تو نبی مکرم نے کہا السلام علیکم، حالانکہ نبی جانتے تھے یہ پتھر مارنے والے ہیں، کہا السلام علیکم۔ سب سے پہلے ابو جہل کھڑا ہو گئے، ابو جہل کھڑا ہوا تو باقی بھی کھڑے ہو گئے۔ جب رسول اللہ چلے گئے تو ابو جہل سے کہا تم نے کہا تھا بیٹھ جاؤ، خود کیوں کھڑا ہو گیا؟ کہا لات کی قسم، عزا کی قسم، حبول کی قسم، منات کی قسم، بود کی قسم، یعوق کی قسم، نصر کی قسم، میں خود کھڑا نہیں ہوا بلکہ کسی نے کان سے پکڑ کے کھڑا کر دیا۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ جب احترام کرواتا ہے تو دشمن سے بھی کرواتا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ آپ کو ادب والا بنائے، خدا تعالیٰ آپ کو علماء کی صحبت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔